بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1409 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ نور السماوات، آسمانوں کا نور ہے، والارض اور زمین کا، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک طاق کے مانند ہے، فیہا، اس طاق میں، مصباح، ایک چراغ ہے، المصباح، وہ چراغ، فی زجاجہ، شیشے کی قندیل میں ہے، الزجاجۃ، وہ شیشے کی قندیل، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکب، ایک ستارہ ہے، دری، چمکتا ہوا، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، جو مبارک ہے، زیتونہ، جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیہ، وہ نہ مشرقی ہے، ولا غربیہ، اور نہ ہی مغربی، یکاد، قریب ہے کہ، زیتوہا، وہ زیتون کا تیل، یضیء، خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ لگے اسے آگ، نور علی نور، نور پر نور، یہدی، ہدایت دیتا ہے، اللہ بنورہ، اپنے نور کی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویضرب، اور بیان کرتا ہے، اللہ الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، اور چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے، نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس ایک آیت میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دوسری بات، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے۔ تیسری بات، جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ چوتھی بات، چراغ ایک شیشے میں ہو۔ پانچویں بات، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ چھٹی بات، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے، جو نہ صرف مشرقی ہو اور نہ ہی مغربی۔ ساتویں بات، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا۔ آٹھویں بات، چاہے اسے درخت آگ بھی نہ لگے، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نویں بات، نور بالائے نور۔ 10ویں بات، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ 11ویں بات، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ 10ویں بات، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم،
یہاں جو بات بتائی گئی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. جو نور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز میں، جو روشنی ہم دیکھتے ہیں، جو نور دیکھتے ہیں، وہ نور بس رب ذوالجلال کا نور ہے. حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر جو بیان کی ہے، لفظ نور یعنی منور کے معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو روشن فرما دیا ہے. یہ روشنی آسمانوں اور زمین کے لیے زینت ہے، اور یہ زینت صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں ہے. حضرات ملائکہ آسمانوں میں رہتے ہیں، یعنی فرشتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس سے مشغول ہیں. جس تسبیح کی وجہ سے اس سے عالم بالا میں نورانیت آ جاتی ہے، اور زمین میں بھی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ہدایت کا نور یعنی ہدایت کی روشنی پھیلائی. اس سے زمین والوں کو نورانیت حاصل ہوئی، اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسمان و زمین کی بقا ہے. یہ زمین اور یہ آسمان ایمان ہی سے باقی ہیں. ایمان والے نہیں رہیں گے تو یہ دنیا قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ دنیا اپنے وجود میں نہیں رہے گی. نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ یہ سورج، نہ یہ ستارے، نہ یہ سیارے، یہ نہ جمادات، نہ نباتات، نہ ہی حیوان، نہ ہی جن و انس، نہ ہی پرندے، نہ ہی حشرات الارض، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس سلسلے میں یہ حقیقت بتائی، اسی کی تعریف فرمائی. پھر فرمایا کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال پیش کی گئی ہے. یہاں اللہ کے نور کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب مثال دی ہے کہ اس کی مثال جیسے ایک طاقچہ ہے، ایک طاق ہے، طاق جس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایسے قندیل میں رکھا ہوا ہے جو شیشے کا بنایا ہوا ہو. آج کل تو ہمارے پاس قندیل کا دور نہیں رہا، پچھلے زمانے میں قندیل ہوتا تھا، اور قندیل کے اندر جو ہے چراغ ہوتا تھا، اور وہ قندیل ایسا صاف و شفاف ہے جیسے چمکدار ستارہ. چراغ تو خود ہی روشن ہوتا ہے، پھر وہ ایسے قندیل میں جل رہا ہے جو شیشے کا ہے، اور شیشہ بھی معمولی نہیں، اپنی چمک دمک میں ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے. پھر وہ چراغ جل بھی رہا ہے کس سے؟ ایک برکت والے درخت کے تیل سے. وہ کون سا تیل ہے؟ وہ زیتون ہے. وہ تین والزیتون جس کو کہا گیا زیتون ہے. زیتون کے جس درخت سے یہ تیل لیا گیا ہے، وہ درخت بھی کوئی ایسا عام درخت نہیں، بلکہ وہ ایسا درخت ہے جو نہ مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کے رخ پر، یعنی اس پر دن بھر دھوپ پڑتی ہے. نہ تو مشرق کی جانب کوئی آڑ ہے جو اس کی دھوپ کو روک سکے، اور نہ ہی مغرب کی طرف کوئی آڑ ہے جو اس جانب سے آنے والی دھوپ کو روک سکے. یہ درخت کھلے میدان میں ہے جہاں اس پر دن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے. ایسے درخت کا تیل بہت صاف، روشن اور لطیف ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھو لے تو ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی خود بخود جل اٹھے گا. چراغ روشن ہے، پھر اس میں کئی طرح سے روشنی بڑھنے کے اسباب موجود ہیں. یہ سب چیزیں جمع ہو کر نور علی نور ہے، روشنی پر روشنی ہے، نور بالائے نور ہے. اللہ اکبر. ایک تشبیہ دی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جس نور کو مذکورہ مثال سے پیش کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن حضرت زید ابن اسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید ہے. جس قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قرآن کی مثال دی گئی. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ نور مراد ہے جو مومن بندوں کے دلوں میں ہے، اور وہ اسی نور کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. جیسا کہ سورہ زمر کی اس آیت میں کہا گیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ اکبر. کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان حقیقتوں کو سمجھیں. اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.